تھی، اللہ نے تھوڑی شہرت دے دی، چند لوگ عزت کے ساتھ ہمیں بلانے لگے، چند لوگ ہمارا اکرام کرنے لگے، تھوڑا سا مال اللہ نے دے دیا اور تھوڑا سا کسی سیاسی بڑے آدمی سے ہمارے تعلقات ہو گئے، تو ہم اب اپنے آزو بازو والوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنے کی، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہماری اوقات نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کبھی اپنے اوقات کو نہ بھولے، کبھی اپنی حیثیت کو نہ بھولے۔ ہمارے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس سیڑھی سے تم اوپر چڑھے ہیں، اوپر جانے کے بعد اس سیڑھی کو ہمیشہ یاد رکھنا جس پر تم نے پیر رکھ کر اوپر آئے ہو۔ اگر اوپر جانے کے بعد تم پہلی سیڑھی کو بھول گئے تو پھر یاد رکھنا کب اوپر سے گر سکتے ہیں بتا نہیں سکتے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ تم بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اور نام نمود اور شہرت کے مرتبے اور مقام ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں رہتے۔ کب اللہ کی طرف سے زوال آئے گا اور کب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی بتا نہیں سکتے۔ ایک ملک والد جن کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی دولت سے نوازا تھا، وہ ملک کے وزیر اعظم نے، پنت پردھان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے پاس دولت کے اتنے انبار ہیں، سونے چاندی کے اتنے انبار ہیں، روپیوں پیسوں کی اتنی ریل تیل ہے کہ ہم اپنے ملک کے خزانے کھول دیں گے اور پورے دنیا کے لوگوں کی غریبی دور کریں گے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے خزانے کے دروازے کھول دیے تو پورے دنیا کی غریبی دور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بادشاہت کو، حکومت اور بادشاہت کے زور پر انہوں نے چیلنج کیا۔ رات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے ہم اس کام پہ لگ جائیں گے کہ پورے دنیا کی غریبی ختم کر دیں گے۔ فیصلہ کر کے سو گئے، رات کا آدھا حصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرکت دی، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ جاری کر دیا، اور جب زمین کے اوپر زلزلہ آ گیا، ان کے خزانے، ان کے مکانات اور ان کی دکانیں، ان کا سرمایہ سب زمین میں دفن ہو گیا۔ جو رات میں اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ پورے دنیا کی غریبی دور کریں گے، صبح نیند میں سے اٹھے تو ان کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا تھا، وہ دنیا والوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرے، اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے آخرت کے لیے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلیم بنایا تھا۔ عربی کا جملہ ہے، جوامع الکلیم کہتے ہیں کہ بات جو ہے تو بہت مختصر ہو لیکن اس کے معنی بہت زیادہ وسیع ہو، معنی میں بہت زیادہ پھیلاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مختصر باتیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، کچھ بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بس اتنا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ممبر سے نیچے اتر گئے۔ 3 سیکنڈ کی تقریر ہوگی، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ لیکن پوری زندگی بھر علماء کرام اگر صرف اس حدیث کو بیان کرتے رہے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائے گی، حدیث کا مفہوم ختم نہیں ہوگا۔ خاموش رہا نجات پائی۔ اب جو خاموش رہے گا وہ جھوٹ سے بچے گا،
غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، لعن طعن سے بچے گا، الزام تراشی سے بچے گا، تہمت لگانے سے بچے گا، گانا گانے سے بچے گا، گالی دینے سے بچے گا، کتنی خرابیوں سے بچے گا۔ اب یہ ساری باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر پھیلایا جائے زندگی ختم ہوگی، لیکن اس ایک جملے کا بیان ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور جب یہ حدیث سنی جاتی ہے کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، تو بولنے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی ذہن جاتا ہے دارو کی طرف، ذہن جاتا ہے بیئر بار کی طرف، ذہن جاتا ہے گانجے کی طرف، ذہن جاتا ہے تمباکو، گٹکے اور ماوے کی طرف۔ صحیح بات ہے نا؟ اسی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے اور چیز حرام ہے۔ تو بات پتہ یہ چلا کہ شراب حرام ہے اس لیے کہ شراب میں نشہ ہے، گانجا حرام ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، بیئر بار حرام ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پینے والی چیزیں حرام ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو، اللہ کے بندے کو صرف گانجے کا نشہ نہیں چڑھتا، صرف شراب کا نشہ نہیں چڑھتا، صرف بیئر بار کا نشہ نہیں چڑھتا، کسی کو اپنی دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا دولت کا نشہ بھی حرام ہے۔ کسی کو اپنے عہدے اور منصب کا نشہ چڑھتا ہے، عہدے اور منصب کا نشہ بھی حرام ہے۔ کسی کو اپنی برادری، اپنی خاندان کا نشہ چڑھتا ہے، یہ برادری اور خاندان کا نشہ بھی حرام ہے۔ کوئی آدمی کو اللہ نے ٹیچر بنایا، کسی کو ماسٹر بنایا، کسی کو وکیل بنایا، کسی کو جج بنایا، کسی کو عالم دین بنایا، کسی کو حافظ قرآن بنایا، کسی کو قاری قرآن بنایا۔ سب کو اپنے اپنے فن میں جب مہارت ہوتی ہے تو اس مہارت کا نشہ چڑھتا ہے۔ قسم پاک پروردگار عالم کی، اگر میں مائک کے سامنے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور مجھے اگر اپنے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے جیسا بیان تو کوئی کر نہیں سکتا اور میرے جیسا تو کوئی بول نہیں سکتا، قسم اللہ کی یہ بیان کا نشہ ہے، شریعت میں یہ بھی حرام ہے۔ کوئی آدمی اچھا قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو نشہ چڑھ گیا قاری قرآن ہونے کا، تو اس کے لیے حرام ہے۔ تو دولت کا نشہ ہو، شہرت کا نشہ ہو، عزت کا نشہ ہو، اونچے خاندان کا نشہ ہو، برادری کا نشہ ہو، خوبصورت دکھنے کا نشہ ہو، اچھے کپڑے پہننے کا نشہ ہو، اچھا گھر بنانے کا نشہ ہو، شریعت کی نگاہ میں ہر وہ چیز جو تمہارے اندر تکبر پیدا کرے، تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کرے، تمہارے اندر غرور پیدا کرے، تمہارے اندر عجب کی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی کیفیت پیدا کرے، اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ سماج اور معاشرہ اور اس کی خرابی اور برائیاں اگر اس کو کتنا بھی بیان کیا جائے تو کم ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں پڑوس ملک کے، پورے دنیا کے زبردست عالم دین اور مفتی اعظم ہیں۔ انہوں نے ایک پیاری بات کہی کہ چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم پھر بھی، چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم پھر بھی وہی کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا میں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت، مکاتب قرآنیہ کی محنت، مدارس دینیہ کی محنت اور اللہ والوں کے خانقاہوں کی محنت، علماء کرام کی وہ محنتیں جو وعظ و نصیحت، تصنیف و تالیف کی شکل میں ہو رہی ہے، یہ ساری محنتیں اور سارے اجتماعات
سارے پروگرامات اور سارے دینی کاموں کو دیکھنے کے بعد سماج اور معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم، پھر بھی وہی کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا میں۔ برائیاں جوں کہ تو باقی ہے، ایک برائی سماج سے نکلتی نہیں کہ دوسری برائی ہمارے سماج اور معاشرے میں آ جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے بول بول کر، تقریریں کر کر کے، محنت کر کر کے محرم کی رسومات ختم کر دی، محرم کی سواریاں ختم کر دی، محرم کے تعزیے ختم کر دیے۔ ہمارے لوگوں نے وہ تو ختم کر دیا، اب 12 ربیع الاول لے کر آئے۔ اب علماء جو ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اب نوجوان اس سے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا کام حضرت ٹیپو سلطان جینتی کا شروع کر دیا۔ مراٹھواڑے میں جاؤ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر جینتی شروع کر دی۔ کہیں درگاہوں کے نام پر، کہیں مزاروں کے نام پر، کہیں شخصیتوں کے نام پر یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ نہ قرآن کا پاس و لحاظ ہے، نہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ ہے۔ جو راستہ قرآن سے ملتا ہے، جو راستہ نبی کی تعلیمات سے ملتا ہے، جو راستہ نبی کے نقش قدم سے ملتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر ہم نے کوئی اور راستہ چن لیا ہے اور کسی اور راستے پر چل پڑے، کسی اور راستے پر نکل پڑے۔ جب تک کہ ان بدعات، ان خرافات، ان رسومات اور ان گناہ اور نافرمانیوں سے ہم نہیں نکلیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے سماج اور معاشرے والوں کو نہیں نکالیں گے، اس وقت تک خیر کی، بھلائی کی کوئی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی۔ بیان کرنے کو بہت زیادہ برائیاں اور خرابیاں ہمارے سامنے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اورنگ آباد شہر یہ مراٹھواڑے کی راجدھانی ہے۔ اورنگ آباد کے اطراف اکناف میں کئی اہل اللہ بزرگان دین کی مزاریں اور قبریں ہیں۔ اورنگ آباد شہر مسجدوں کا شہر ہے، مدرسوں کا شہر ہے، میناروں کا شہر ہے، جہاں شہر میں تقریباً 3000 سے زیادہ علماء کرام اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ رپورٹ جو سرکاری رپورٹ ہے اور سرکاری افیسروں کی رپورٹ ہے کہ اورنگ آباد شہر کا پرسنٹیج فی مہینے میں 27 مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ کتنی؟ فی مہینے میں 27 بچیاں جا رہی ہیں۔ اور 3-4 محلے، بائی جی پورا، کراڑ پورا اور باری کالونی کا کچھ حصہ، سی بی آئی کے ایک افیسر نے ہم سے کہا کہ ایک مہینے میں ان محلوں میں قتل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد تقریباً پرسنٹیج کے حساب سے 9 ہے۔ ہر مہینے میں 9 مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے۔ قتل کرنے والے بھی مسلمان، قتل کرانے والے بھی مسلمان، قتل ہونے والے بھی مسلمان۔ اگر سماج اور معاشرے کو ایک آئینے میں رکھ کر بولا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سماج اور معاشرے میں شراب پینے والا مسلمان تو شراب پلانے والا بھی مسلمان، قتل کرنے والا مسلمان تو قتل ہونے والا بھی مسلمان، ظلم کرنے والا مسلمان تو ظلم برداشت کرنے والا بھی مسلمان، ناچنے والا مسلمان تو ناچنے والی بھی مسلمان کی بچی، زنا کرنے والا اگر کوئی مسلمان کا بچہ تو اللہ معاف کرے زنا کروانے والی بھی کوئی مسلمان کی بچی۔ ہم اپنا رونا روئے تو کس کے سامنے جا کے روئے، ہم اپنا دکھڑا سنائے تو کس کو سنائے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جتنا ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا، جتنا ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ پہلا ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا 20-25 سال پہلے کا، اگر کوئی بچی مسلمان تھی
اگر دروازے میں کھڑی ہے یا گھر کے چھت پہ چلی گئی ہے یا کھڑکی سے جھانکی ہے، پورے محلے میں شور ہوتا تھا، پورے محلے میں آواز بلند ہوتی تھی، لوگ چرچا کرتے تھے، فلاں کی بچی دروازے میں کھڑی تھی، فلاں کی بچی کھڑکی میں کھڑی تھی، فلاں کی بچی کو دیکھا گیا چھت کے اوپر سے جھانک رہی تھی۔ یعنی اتنی معمولی چیز پر اتنا زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ فلاں کی بچی کھڑکی میں کھڑی تھی، فلاں کی بچی دروازے میں کھڑی تھی، فلاں کی بچی اوپر سے جھانک رہی تھی۔ اور اب تھوڑے حالات چینج ہو گئے، اب ہماری بچیاں اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے، اپنے ماں باپ کو ذلیل کر کے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے کسی اور کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اور ایک آدمی آ کر اگر خبر دے رہا ہے کہ معلوم ہوا، یہ کہتے نہیں، تم کو نہیں معلوم، کہاں نہیں، کیا ہوا تم کو پتہ نہیں چلا، کہاں نہیں، وہ ہے نا فلاں کی بچی، میرے ہاتھ کی طرف دیکھ، وہ ہے نا فلاں کی بچی، یعنی چلی گئی۔ اب بیٹھنے والے بجائے افسوس کرنے کے سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ بتاؤ اپنوں کے ساتھ گئی کہ غیر کے ساتھ؟ اب انہوں نے کہا کہ غیر کے ساتھ۔ اچھا، جانا تھا تو اپنے کے ساتھ جانا تھا۔ اچھا، اس نے یہ کہا کہ نہیں اپنے کے ساتھ، چلو اتنا تو اچھا ہوا کہ اپنے کے ساتھ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ برائی، خرابی اور گناہ کا احساس جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا، وہ احساس بھی ہمارے دل سے نکل گیا، وہ احساس بھی ہمارے دل سے نکل گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ آج برائی کا برائی ہونا، گناہ کا گناہ ہونا، نافرمانی کا نافرمانی ہونا، وہ بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ آج وہ خرابیاں اور برائیاں جو نوجوانوں میں پائی جاتی تھی، وہ نوجوان بچے اپنے محلے کے بڑے بزرگوں کے ڈر سے، اپنے ماں باپ کے ڈر سے، چچا تایا کے ڈر سے، اپنے عمر سے بڑے لوگوں کے ڈر سے، جو جنگلوں میں جا کر کیا کرتے تھے، آبادی سے باہر جا کر کیا کرتے تھے، وہ آج اپنے ماں باپ کے سامنے، چچا تایا کے سامنے، گلی محلے کے بوڑھے بزرگ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ نہ یہ کرنے والا اس کو برائی سمجھ رہا ہے، اور جس کے سامنے کی جا رہی ہے وہ بھی اس کو برائی نہیں سمجھ رہا۔ وہ تو کہتا ہے کہ دور ایسا آ گیا، زمانہ ایسا آ گیا، یہ تو چلنے ہی والا، یہ تو ہونے ہی والا، اور ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اور ایسا نہیں کرے گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سماج، معاشرے اور سوسائٹی کا ایک آئینہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھو کہ خرابیاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور کہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ میں آپ کو واقعات اور حالات بتاؤں گا۔ آپ کے دل میں، یعنی آپ کے جسم میں اگر دل ہوگا تو آپ حیرت کریں گے، ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ یہ موبائل کی لعنت نے ہمارے نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں کو ایسے دروازے تک پہنچا دیا کہ جس دروازے کا تذکرہ اچھی محفلوں میں نہیں کر سکتے، اچھی محفلوں میں نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے پاس دسیوں واقعات ایسے ہیں کہ رات کی تنہائی ہے، رات کی تنہائی میں گھر کے ایک کونے میں بہن ہے، وہ بھی چادر اوڑھ کر موبائل دیکھ رہی ہیں، اور گھر کے دوسرے کونے میں چادر اوڑھ کر بھائی بھی موبائل دیکھ رہا ہے، وہ بھی اپنی چادر میں چھپ چھپا کر ننگی اور گندی تصویریں دیکھ رہی تھی، یہ بھی چھپ چھپا کر ننگی اور گندی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں دیکھ دیکھتے جب جذبات قابو میں نہ رہے تو ایسے واقعات بھی ہوئے کہ سگے بھائی نے سگی بہن سے زنا کیا، اور واقعات کئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے مہاراشٹر کے ایک بہت بڑے شہر کا واقعہ ہے، سگے باپ نے اپنی سگی بیٹی سے زنا اور بدکاری کی۔
معاشرہ اتنا گرے گا، سماج اتنا گرے گا، مسلمان اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے رسول کا نام لینے والا، دین اسلام کا دم بھرنے والا، قرآن کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ ماننے والا اس راستے پر جا سکتا، اس حد تک گر سکتا، کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن شیطان کے پھندے نے، نفس اور شیطان کی سرکشیوں نے، اللہ کے دین سے دوری نے اور اللہ کے احکامات سے بغاوت نے ہم کو اسے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اس راستے پر سوائے ناکامی کے کوئی اور چیز ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے، بامراد ہونا چاہتے، مرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانا چاہتے ہیں، تو کچھ پانے کے لیے ہمیں کچھ کھونا پڑے گا۔ کچھ انقلاب پیدا کرنے کے لیے، کچھ قوم اور ملت کو نفع اور فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ ایسا کام کرنا ہوگا جو کام ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، جو کام ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، جو کام ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ایسا کام ہم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے پیغمبر بن کے نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے کائنات کے انسانوں کے نبی اور پیغمبر بن کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو صرف دنیا والوں کی آخرت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی جو دنیا میں آئے تھے دنیا والوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سامان، ہر فیلڈ میں اور ہر شعبے میں اور ہر میدان میں اپنی محنت سے، اپنی تربیت سے ایسے افراد تیار کیے جو جہاں تھا وہاں مثالی تھا، جو جہاں تھا وہاں وہ نمونہ تھا، اور ایسے اللہ کے نبی کے چاہنے والے، ایسے ماننے والے اور ایسے تربیت پانے والے تھے کہ آج پورے دنیا کے مدارس مل کر، مکاتب مل کر، خانقاہیں مل کر، کالج اسکول مل کر، یونیورسٹیاں مل کر ایک ایسا بندہ تیار نہیں کر سکتے جیسا نمونے کا انسان اپنی تربیت سے محمد رسول اللہ نے تیار کیا۔ روم کے بادشاہ نے چاہا تھا کہ مدینے پر حملہ کر دے، روم کے بادشاہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا پورا پلان بنایا، پورا منصوبہ بنایا، اور پلان اور منصوبہ بنانے کے بعد اپنے 2 جاسوسوں کو مدینہ منورہ میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ مدینے میں جاسوسی کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کتنے ہیں اور ان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے تیر، تلوار، ہتھیار کتنے ہیں، مال و دولت کتنی ہے، جائزہ لے کر آؤ۔ 2 جاسوس گئے، پورا جاسوسی کی، خبر گیری کی اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ جاتے ہی بادشاہ نے کہا کیا میں مدینے والوں پر محمد الرسول اللہ اور ان کے دیوانے اور فرزانوں پر حملہ کر دوں؟ تو جاسوسوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ غلطی کبھی مت کرنا، مدینے پر اور مدینہ والوں پر اور محمد الرسول اللہ اور ان کے غلاموں پر حملے کا خواب میں بھی مت سوچنا۔ تو بادشاہ نے کہا کیا بات؟ بادشاہ نے کہا کیا بات؟ کیا ان کی تعداد ہماری تعداد سے زیادہ ہے؟ تو جاسوسوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں۔ کہا ان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے تیر، تلوار، ہتھیار زیادہ ہے؟ کہا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، زمین کے اوپر سوتے ہیں تو بچھانے کے لیے بستر بھی نہیں۔ پھر کہا کیا بتاؤ کیا ان کے پاس مال و دولت، دینار و درہم زیادہ ہے؟ کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ایک وقت ملتا ہے تو کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے وقت نہ ملا تو صبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ جب کچھ نہیں ہے آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟
ان پر حملہ کرنے سے، تو ان جاسوسوں نے کہا بادشاہ سلامت یاد رکھنا، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہم نے محمد کے جیسا لیڈر اور صحابہ کے جیسا ورکر نہیں دیکھا، ہم نے محمد کے جیسا بادشاہ اور صحابہ کے جیسا غلام نہیں دیکھا، ہم نے محمد کے جیسا امیر اور صحابہ کے جیسے مامور نہیں دیکھا۔ وہ اس نمونے کے انسان ہیں، ان کو چھیڑنا اور ان کو اپنے منصوبے اور پلاننگ میں پھنسانے کی کوشش کرنا اتنی آسان بات نہیں۔ تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے؟ ہم آخری باتوں پہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیسے لوگ تیار کیے؟ ہر شعبے میں کام کرنے والا آدمی اللہ کے نبی کے پاس موجود تھا۔ جنگ لڑنے والے الگ تھے اور جنگ لڑنے والوں کی مدد کرنے والے الگ تھے، اور جو جنگ کے میدان میں گئے ہیں اور ان کی مدد کے لیے گئے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے افراد الگ تھے۔ حضور کے پاس اذان دینے والے، حضور کے پاس پڑھنے والے، حضور کے پاس پڑھانے والے، حضور کے پاس بادشاہوں کے دربار میں جا کر اسلام کی دعوت دینے والے، اور حضور کے پاس دوسرے ملک سے کاروبار اور تجارت کا مال اپنے یہاں لانے والے ہر نمونے کے انسان تھے، ہر میدان کے انسان تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کبھی امت کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، امت کو دوسرے کے سہارے اور دوسرے کے بھروسے پر نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو چھوڑا ہے تو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا ہے۔ اور سیرت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، باپ کا انتقال ہوا، 6 سال کی عمر ہو گئی، ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہو گئی، دادا کا انتقال ہو گیا، تو دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ 6 سال کی عمر کے ہو گئے تو ماں کا سہارا ختم ہو گیا، 8 سال کی عمر کے ہو گئے تو دادا کا سہارا ختم ہوا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کے سہارے پہ نہیں جیتا، یہ اللہ کے سہارے پہ جیتا۔ اور سیرت کی روشنی میں قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم دوسروں کے سہارے پر جینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دوسروں کے بھروسے پر جینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے مال و دولت پر اور اپنی تعداد پر جینے والے اور بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کسی کے سہارے پر ہم جینے والے نہیں، کسی کے رحم و کرم پر ہم جینے والے نہیں، اس لیے تمام سہارے چھوڑ دو، اللہ کو اپنا سہارا سمجھو، تمام بھروسے کو طلاق دے دو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، قدم قدم پر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تمہارا نگہبان ہوگا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو مکڑی کے جالوں سے حفاظت کرتا ہے، اور وہ مٹانے پر آتا ہے، وہ ختم کرنے پر آتا ہے تو مچھر کے پر سے بھی اللہ ختم کرتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، وہ مکڑیوں کے جالوں کی چادر تان دیتا ہے، وہ لکھ دے زندگی سمندر راہ دیتا ہے، وہ لکھ دے موت تو مچھر بھی جان لیتا ہے۔ وہ جب مسلمانوں کی مدد کرنے پر آیا، مسلمانوں کی حفاظت کرنے پر آیا تو اس نے مچھر کے پر سے مسلمانوں کی حفاظت کی، مکڑی کے جالوں سے اللہ کے نبی کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی حفاظت کی۔ آپ کو جینا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جینا ہے۔ آج کا باطل سب کچھ اس کے پاس ہے، سلطنت اس کے ہاتھ میں اور حکومت اس کے ہاتھ میں اور
سارا نظام شہنشاہیت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حوصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ کرے گا، اللہ کی جنت ہمارا استقبال کرے گا۔ اس لیے مسلمان کو جہاں جینا ہے، جہاں رہنا ہے، با ہمت بن کے رہنا ہے، با حوصلہ بن کے رہنا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم جہاں رہیں گے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنی شریعت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے، اور جہاں رہیں گے وہاں انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ وہاں بسنے والے چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی ہم مدد کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے، سب کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر سب کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اور ہم ایسا نظام بنائیں گے اپنے شہر کا، ایسا نظام بنائیں گے اپنی بستیوں کا، ایسا نظام بنائیں گے اپنے دیہاتوں کا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، چاہے کسی بھی دھرم مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، سب ایک ساتھ رہیں گے، لیکن راستہ مسلمان دکھائیں گے، روشنی کا انتظام مسلمان کریں گے، رہبری مسلمان کریں گے، ایک اچھے سماج کا نرمان کریں گے، ایک اچھی سوسائٹی وجود میں لائیں گے، اور ایک ایسا انقلاب پیدا کریں گے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس شہر کو ایک مثالی شہر کہہ سکتے ہیں، فلاں صاحب کا گھر اس کو ایک مثالی گھر کہہ سکتے، فلاں کا بچہ اس نے ایسی تربیت کی کہ اس کو مثالی بچہ کہہ سکتے، فلاں مسجد کے امام صاحب نے مسجد کا نظام ایسا بنایا کہ اس مسجد کو ہم مثالی مسجد کہہ سکتے، فلاں معلم نے اپنے مکتب کو ایسا مکتب بنایا کہ ان کے مکتب کو ایک مثالی مکتب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کا چراغ جلائے، ہر آدمی اپنی حیثیت کا چراغ جلائے، روشنی کا انتظام کرے، روشنی ہو جائے۔ اگر ہر آدمی یہ چاہے کہ پہلے دوسرا آدمی چراغ جلائے، بعد میں میں اپنا چراغ اور دیا جلاؤں گا، تو روشنی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو دوسروں کے رحم و کرم پر پلنے والی امت نہیں بنایا، اس امت کو بھیک لینے والی امت نہیں بنایا، اس امت کو اللہ کے نبی نے نوکر نہیں بنایا، اس امت کو تو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ اور ایسی مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا انتظام کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ تو ہوگا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف ایک زرہ ہے جو جنگ کے میدان میں کام آتی ہے۔ زرہ کہتے ہیں لوکھنڈ اور لوہے کے اس چیز کو جو جنگ کے میدان میں سینے پر باندھی جاتی ہے، تاکہ دشمنوں کی طرف سے تیر اور تلوار کا حملہ ہو تو وہ زرہ کے اوپر حملہ ہو، اندر جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ایک زرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لاؤ زرہ، لے کر آئے، مجبوری سنائی۔ اللہ کے نبی نے بھیک منگا نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو آؤ جمعہ کے دن اعلان کرتے ہیں چندہ کرا کے دیتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا زرہ ہے، زرہ لے کے آؤ، وہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے بٹھایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اس زرہ کو ایک درہم میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اب بتائیے اس زرہ کو 2 درہم میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ آج جو لوگ بازار سمیتی میں اور منڈی میں بولیاں لگاتے ہیں اور وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا مال اتنے میں بیچ کے دیا، فلاں کا اتنا بیچ کے دیا، وہ تھوک ہے اسلام کا اور محمد رسول اللہ کا، جس کو دنیا والے چاٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، بولی لگا کر مال بیچنا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا نظام۔ حضور نے بولی لگائی، بولو کون لے گا؟ وہ صحابی تیار ہوئے، کہا 2 درہم میں خریدوں گا۔
اس لیے آج میں بھیڑ میں تھا جمعہ میں حمزہ مسجد میں، تو میں نے کہا اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، تم دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار کے غلام نہیں ہو، تم تو اس سرکار کے غلام ہو جو روضے اطہر کے سامنے آرام کر رہے ہیں، تم اس سرکار کے غلام ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کون خریدے گا 2 درہم؟ صحابی کھڑے ہوئے کہ میں تیار ہوں۔ تب اللہ کے نبی کو لگا کہ 2 درہم مارکیٹ کے حساب سے اس زرہ کی قیمت مناسب ہے، اللہ کے نبی نے فوراً دے دی۔ اب لوگ بولی لگاتے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑھاتے جاؤ۔ اگر اللہ کے نبی بولی لگاتے جاتے تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ صحابہ اپنی جان کی قیمت پر زرہ خرید لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے زیادہ نہیں، کیوں تو دنیا والوں کو دنیا کی مارکیٹنگ بھی سکھانا تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے 2 درہم میں بیچ دی۔ اور ان صحابی کو بولا ادھر آؤ، وہ آئے، کہا 1 درہم سے اپنے گھر میں راشن بھرو، جاؤ 1 درہم لے کر۔ وہ گئے 1 درہم سے اپنے گھر میں راشن بھر دیا، کھانے پینے کی جو چیزیں نہیں تھی وہ لے کر آئے، اور دوسرا درہم اللہ کے نبی نے دیا، کہا کہ جاؤ اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ گئے اور کلہاڑی خرید کے لائے۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کلہاڑی میں ایک ڈنڈا لگا، انہوں نے ڈنڈا لگا دیا، اور پھر اللہ کے نبی نے راستہ بتا دیا کہ فلاں فلاں پہاڑی ہے، اس کے پیچھے درخت ہے، جنگل ہے، اس میں درخت ہے، روزانہ وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، مدینے کے بازار میں بیچو۔ وہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے، مدینے کے بازار میں بیچتے۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اس کاروبار کے ذریعے، اس تجارت کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو پالا، اپنے گھر کے نظام کو سنبھالا، اور پھر اتنا ہو گیا کہ ایک جنگ کے موقع پر اتنا بڑا گٹھا مال لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، جو تم نے لکڑیاں کاٹ کے لا کر تجارت کرنے کا طریقہ مجھے بتایا، اس میں تو اتنا نفع ہوا، خوشحالی آ گئی، اور اتنا بچ گیا، یہ اللہ کے راستے میں آپ کے حوالے کر رہا۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو بھیک منگا نہیں بنایا، دوسروں کے رحم و کرم سے پلنے والا نہیں بنایا، دوسروں سے لینے والا نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے تو دینے والا بنایا۔ اور حدیث میں فرمایا الید العلیٰ من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک دوسرا واقعہ سنیں، بہت دلچسپ بات ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، گھر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کاروبار تجارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کاروبار تجارت کرنے کے لیے بھی کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، مجھے اگر کہیں سے کچھ مل گیا تو میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح بازار میں جاؤں گا، کاروبار تجارت کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، 1 درہم ان کو دیا۔ کتنا دیا؟ 1 درہم۔ 1 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ کاروبار تجارت کرو۔ جاتے وقت اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ تمہارے کاروبار تجارت میں برکت عطا فرما۔ وہ 1 درہم لے کر بازار کی منڈی میں گئے، وہ بازار جہاں بکریوں کا بازار لگا ہوا تھا، اور بکریوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر اور برکت ہے، تو بکریوں کے بازار میں چلے گئے۔ ایک دیہات کا آدمی بکری لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے، تو بازار کے اس کنارے پر کھڑے رہ کر انہوں نے اتنا پیارا سودا کیا کہ 1 درہم میں 2 بکریاں خرید لی۔ کتنی؟ 1 درہم میں 2 بکریاں خرید لی۔ اب 2 بکریاں خرید کر وہ اپنے گھر نہیں آئے، بازار کے اس کنارے سے 2 بکریاں خریدی اور وہاں سے کھوٹے سے کھول کر بازار کے دوسرے کنارے پر باندھی۔ اب ادھر سے لیا ادھر بیچنا شروع کر دیا، ادھر سے لیا ادھر بیچنا شروع کر دیا۔ اب 1 درہم میں 2 بکریاں خریدی۔ اب وہاں جب کھڑے رہ کر بیچنے لگے تو سودا اتنا پیارا کیا کہ ایک ہی بکری
2 درہم میں بیچ دی. بعض روایت میں ہے کہ ایک بکری 2 درہم میں بیچ دی. اب ایک بکری تو بک گئی، اب 2 درہم اور ایک بکری ساتھ میں بچی ہیں. اب 2 درہم اور ایک بکری لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کیا؟ پوری کارگزاری سنائی. 1 درہم میں 2 بکریاں خریدی، بازو میں جو ہے تو اس کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد پھر ایک بکری 2 درہم میں بیچ دی. اب آیا ہوں تو 2 درہم ساتھ میں لے کر آیا ہوں، ایک بکری بھی ساتھ میں لے کر آیا ہوں، اور اللہ کے نبی 1 درہم جو آپ کے پاس سے لے کر گیا تھا قرضہ، یہ قرضہ آپ کو واپس دیتا ہوں. اب یہ 1 درہم سے 1 درہم نفع بچا ہے، ایک بکری نفع میں بچی ہے. اللہ کے نبی نے ان کے پیٹھ پہ ہاتھ مار کر شاباشی دی، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ تاجر اس کو کہتے. کیا فرمایا؟ تاجر اس کو کہتے. تجارت میں برکت ہے، اور تجارت میں برکت اللہ نے رکھی ہے. لیکن آج آن لائن مارکیٹنگ، جنگلی رمی کھیل کے لوگ پیسہ کما رہے ہیں، جوا کھیل کے پیسہ کما رہے ہیں، اس کو دھوکہ دے کر پیسہ کما رہے، سود سے پیسہ کما رہے. اللہ کے بندو، یہ سب حرام کے راستے، یہ سب حرام کے راستے. حرام کے مال سے کبھی تم ترقی نہیں کر سکتے، اور دنیا میں اگر ترقی کر بھی لیے تو یاد رکھنا آخرت برباد ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے نے 10 درہم کا جوڑا سلایا، 10 درہم کا کپڑا سلایا، 9 درہم اس میں حلال کے ہے. حضور نے فرمایا 9 درہم حلال کے ہے، 1 درہم حرام کا ہے. بس 1 درہم حرام کا مل گیا 9 درہم میں. جب تک کہ اس نماز میں، اس کپڑے میں نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز قبول نہیں. اس کپڑے میں دعا کرتے رہیں گے، اللہ کے دربار میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اگر آپ کے گھر میں وہ کھانا کھایا جا رہا ہے، وہ حرام کا مال ملنے کی وجہ سے آپ کی اولاد نافرمان بنے گی، آپ کی اولاد گنہگار بنے گی، آپ کی اولاد شریعت اور سنت کی پابند بنی نہیں سکتی حرام کا لقمہ کھانے کی وجہ سے. اس لیے ذمہ داری یہ ہے، مسلمانوں کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آنے والی آمدنی پر نگاہ رکھے. جو گھر میں مال آ رہا ہے، یہ مال کا ہی تعلق آپ کی عبادت سے. مال آنے والا اگر حلال کا ہے تو یہ حلال مال آپ کو اللہ کی تابعداری کے لیے کھڑا کرے گا، اور آنے والا اگر مال حرام کا رہے گا تو یہ مال آپ کو نافرمانی پہ کھڑا کرے گا. ہمارے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب نے ایک مثال دی تھی اس کی. ایک آدمی نئی گاڑی شو روم سے لایا، نئی گاڑی شو روم سے لایا، راستے پر اس کو لے کر چلنے لگا. اب تھوڑے دور گاڑی چلی، نئی شو روم سے لائی، تھوڑے دور چلی لیکن گاڑی بند ہو گئی. کیا ہوئی؟ گاڑی بند ہو گئی. اب لینے والا پریشان، ابھی شو روم سے گاڑی لیا اور راستے پر لایا تو بند پڑی ہے، یہ کیسے ہو گئے؟ اب وہ کمپنی والوں کو بلائے گا تو جو کمپنی میں ماہر آدمی رہے گا وہ انجن وغیرہ نہیں دیکھے گا، پہلے وہ کیا کرے گا؟ چابی ڈال کر آپ کی گاڑی اسٹارٹ کرے گا. اب گاڑی چالو ہونے کے بعد وہ آپ کی گاڑی کا سائلنسر دیکھے گا. وہ ماہر میکینک آیا، اس نے چابی لگائی اور سائلنسر دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ سائلنسر سے دھواں نکل رہا ہے. دھواں دیکھتے ہی اس نے گاڑی کے مالک سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں تم نے پیٹرول ڈالا ہے یا ڈیزل ڈالا ہے؟ تو وہ کہے گا ڈیزل ڈالا ہے. تو کہیں گا اللہ کے بندے یہ گاڑی پیٹرول ہے. کیا یہ گاڑی پیٹرول ہے؟ اس میں تم نے ڈیزل ڈالا، یا ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈالا، یا پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈالا؟ تو یہ گاڑی کا جو پیٹ ہے، جو اس کی ٹنکی، اس کی غذا پیٹرول ہے. اب تم نے ڈیزل ڈال دیا، ملاوٹ کر دی، تو یہ گاڑی دنیا کے سڑک پہ نہیں چل سکتی. اس میں ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ
کہ گاڑی کی ٹنکی میں، گاڑی کے پیٹ میں ملاوٹ والی غذا جب مل جاتی ہے وہ دنیا کے سڑک پہ نہیں چلتی۔ اے انسانوں، تمہارے پیٹ میں اگر ملاوٹ والی غذا پہنچ گئی تو تمہاری گاڑی جنت کے سڑک پہ کیسے چلے گی؟ اس لیے اپنی کمائی کو اور اپنے روزی روٹی کو حلال بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں مستجاب الدعا بننا چاہتا ہوں، جو بھی دعا کروں میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ داخل کرو، تم مستجاب الدعا بن جاؤ، تم مستجاب الدعا بن جاؤ۔ تو اس لیے اپنی آمدنی پر نگاہ رکھے، حرام کا کوئی لقمہ، حرام کا کوئی لقمہ، کوئی روپیہ ہمارے گھر میں نہ آنے پائے، اور ہم مارکیٹ میں رہے، کاروبار میں رہے، تجارت کے لائن میں رہے، ہم سچائی کے ساتھ تجارت کرے، امانت داری کے ساتھ کرے، ایک نمبر کی تجارت کرے، دھوکہ دے کر یا کوئی ایسی تجارت جس کے ذریعے سے ہم نے کما رہے ہیں، یہ سارے راستے جو ہے تو جنت کی طرف لے جانے والے نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے بند کرو۔ بہت سے نوجوان بچے کو میں نے اپنے شہروں میں دیکھا، ایک بچہ آپ افسوس کریں گے، وہ ایک پیر سے معذور ہے، ایک ہاتھ سے بھی معذور ہے، ایک پیر سے بھی معذور ہے، ایک ہاتھ سے بھی معذور ہے، اور سرکار نے اس کو موٹر سائیکل دلا کر دی، وہ 3 چکے کی موٹر سائیکل آتی ہے نا، وہ موٹر سائیکل۔ اس کا بھائی آیا اور مجھے بولنے لگا مفتی صاحب وہ میرے بھائی کو سمجھاؤ، وہ کبھی کبھی تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بولے آج اس نے جو ہے تو 1100 روپے کا ٹیبل لے کر آیا ہے، اور ٹیبل کیوں لایا؟ مطلب پڑھتا ہوگا، اسٹڈی کر رہا ہوگا، یا پھر اپنے بچوں کے لیے لایا ہوگا۔ بولے بچے کے لیے نہیں لایا، پڑھنے کے لیے نہیں لایا، وہ اس کا ایک پیر جو معذور ہے نا، تو وہ معذور پیر پلنگ سے برابر بیٹھتا نہیں اور اس سے موبائل برابر چلاتے نہیں آتا، تو اس نے ٹیبل لایا، ٹیبل پر موبائل رکھ کے جنگلی رمی کھیل رہا ہے۔ ایسے کتنے نوجوان بچے ملیں گے جن کے پاس 25-25 ہزار کے موبائل، نیا جوتا، نئے کپڑے، اور کاروبار کرتے نہیں، تجارت کرتے نہیں، مزدوری کرتے نہیں، کئی دکان پہ جاتے نہیں، ان کے پاس آتا کہاں سے؟ تو پتہ یہ چلا کہ انہی غلط راستے سے آ رہا ہے۔ موبائل پر کئی ایسے طریقے ہیں جو جوا ہے، جو سود ہے، جو حرام ہے، کسی طریقے سے جائز نہیں۔ اچھا، مال کی بات آئی تو مال میں سب سے بہتر مال کس کو کہا؟ شریعت نے کہا سب سے بہتر مال مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کے میدان میں آپ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہیں، دشمنان اسلام سے آپ کا مقابلہ ہے، مقابلہ ہوا، ان کو شکست دی گئی، انہوں نے اپنا جو کچھ مال چھوڑا ہے میدان میں، وہ مال کے اوپر قبضہ کر کے اپنے پاس لے کر آنا، اس کو مال غنیمت کہا گیا، اور یہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے۔ فرمایا گیا کہ مال غنیمت مالوں میں سب سے بہترین مال ہے، اور 2 نمبر پر جس مال کو بہترین مال کہا گیا وہ مال تجارت ہے۔ تجارت کر کے، کاروبار کر کے، چاہے جس لائن کی تجارت ہو، وہ تجارت کا جو مال رہے گا 2 نمبر پر شرعی اعتبار سے جس مال کی حیثیت ہے وہ مال تجارت ہے۔ تیسرے نمبر پر جس مال کی اسلام میں حیثیت ہے اور فضیلت ہے وہ مال صنعت و حرفت ہے۔ کوئی چیز آپ نے بنا دی، پنکھا آپ نے بنا دیا، وائر آپ نے بنا دیا، یا کوئی ایسی چیز، مال صنعت و حرفت، الیکٹرانک جتنی چیزیں ہیں اس کو مال صنعت و حرفت کہے گے۔ یا ان چیزوں کا کوئی میکینک بن گیا، کوئی پنکھا سدھارنے والا بن گیا، کوئی کولر سدھارنے والا بن گیا، کوئی فریج سدھارنے والا بن گیا، کوئی گاڑی سدھارنے والا بن گیا، اور اس کے ذریعے جو آمدنی آ رہی ہے، اسلام میں اس آمدنی کا مال کے اعتبار سے تیسرا درجہ ہے۔
اور چوتھا درجہ جس مال کا ہے وہ مال زراعت ہے، کھیتی باڑی میں محنت کر کے جو مال حاصل ہو رہا ہے اس مال کے بارے میں کہا کہ اسلام میں اس کا چوتھا درجہ ہے۔ اور پانچویں درجے پر کہا گیا کہ مال ملازمت، مال ملازمت اس کا پانچواں درجہ ہے۔ آپ کمپنی میں نوکری پہ لگ گئے، یا آپ جو ہے تو کہیں سروس کو لگ گئے، کسی فیکٹری میں لگ گئے، آپ جو ہے تو سرکاری وکیل بن گئے، آپ تلاٹی بن گئے، آپ تحصیلدار بن گئے، آپ جج بن گئے، چاہے آپ کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو، لیکن اس مال کی حیثیت شریعت میں 5ویں نمبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک آدمی آپ کے اس پتھرڈی شوگا روڈ کے اوپر بیٹھا ہے، صرف مرغی کے انڈے لے کر بیٹھا ہے، دن میں صرف 100 روپے کما رہا ہے، لیکن یہ 100 روپے کمانے والا تاجر اپنے اس چھوٹی سی دکان میں جہاں انڈے بیچ سکتا ہے، یہ اپنی مرضی سے اپنی دکان میں نظام مصطفیٰ قائم کر سکتا ہے، شریعت اور سنت کا نظام قائم کر سکتا ہے۔ اور ایک آدمی کسی فیکٹری اور کارخانے میں 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، لیکن وہ 2 لاکھ روپے کی تنخواہ لے کر بھی اپنی فیکٹری اپنے کارخانے میں نظام مصطفیٰ قائم نہیں کر سکتا، وہ اپنے دین کا مزاج وہاں نہیں بنا سکتا۔ تاجر جہاں رہے گا وہ اپنی مرضی کا مالک رہے گا، وہ کسی کا غلام نہیں ہوگا۔ اس لیے اصلاح معاشرہ، سماج سدھار کا یہ پروگرام ہے، اس لیے آپ اس میں یہ طے کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم سنت اور شریعت کے راستے پر چلیں گے، نظام مصطفیٰ کے راستے پر چلیں گے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج اور معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے، اچھائیوں کو لانے کے لیے، برائیوں، خرابیوں، نافرمانیوں کو مٹانے کے لیے جس درجے کی قربانی دینے کی ضرورت ہم کو پڑے گی، انشاءاللہ ہم اس درجے کی قربانیاں دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اس شہر کو اور اس شہر کے ہر ایک گھر کو، ایک ایک خاندان کو، ایک ایک محلے کو ایک مثالی محلہ بنانے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے بڑا کام کیا۔ پہلے درجے میں ہے فرد کی اصلاح، دوسرے درجے میں ہے گھر کی اصلاح، اور تیسرے درجے میں ہے سماج اور معاشرے کی اصلاح۔ اصلاح کا آغاز اپنے آپ سے کرو، نمبر 2 پر اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کو لاؤ، نمبر 3 پر اپنے محلے اور اپنے سماج کو لو، تو اصلاح ہوگی اور اصلاح کا کام انشاءاللہ شروع ہوگا۔ شروع میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال الصالحہ، اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ کیا فرمایا تھا؟ اچھے اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں جلدی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنے پیدا ہوگا، اور ان فتنوں کا اثر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ان فتنوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر ایسا ہوگا کہ آدمی رات میں سوئے گا، شام میں تو وہ مسلمان ہوگا، صبح اپنے بستر سے اٹھے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا، اور بعض کی حالت یہ ہوگی وہ صبح نیند سے اٹھیں گے ایمان اور اسلام کی حالت میں اٹھیں گے، شام ہوتے ہوتے جب بستر کے اوپر سونے کے لیے جائیں گے تو وہ کفر کی حالت میں سوئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ تعالی اس میں ہماری مدد نصرت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی اس کام میں کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔